السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اگست کی 22 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پروگرام کے اندر بات کریں گے لاہور میں کل رات چند ایک گرفتاری ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہے۔ حکومت ایک بار پھر کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھیں۔ تو کیا یہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی موقع کے اوپر ہو پائیں گے یا نہیں؟ سہیل وڑائی صاحب کا کالم ناظرین اس کے اوپر جو بحث ہے کہ رک ہی نہیں رہی۔ کل رات میری چند سینئر سیکیورٹی افیشل سے بات ہوئی، سوال میرا یہی تھا کہ 16 اگست کو کالم چھپتا ہے تو اتنی دیر سے کیوں کلیریفیکیشن آئی؟ تو جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر ایک رد عمل آیا کہ کیوں ہم اتنا لیٹ اس کے اوپر یہ بیان دیا گیا ہے اور اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن آج سب سے پہلی سٹوری جو ہم نے پروگرام میں رکھی ہے ناظرین، پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اکنامک سینسس ہوا ہے، جو ہے پاکستان کے اندر جو معیشت ہے اور صنعت کاری ہے اس حوالے سے ڈیٹا جو ہے اکٹھا کیا گیا ہے۔ ڈیٹا جب ہم دیکھتے ہیں، سٹوریز چھپی ہیں تمام اخبارات کے اندر، تو اس کے اندر یہ ایک سب سے جو خوش ربا ایک اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کے اندر ہماری جو پروڈکشن کا شعبہ ہے وہ کافی پیچھے جا رہا ہے۔ سو امپلائمنٹ جو ہے اس میں صرف 22% لوگ جو پروڈکشن کے شعبے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، باقی سرور سیکٹر سب سے آگے ہے۔ سرور سیکٹر میں ناظرین کون سے شعبے آتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ ہے، اس میں بینکنگ ہے، اس میں فائنانس ہے، اس میں ڈیفرنٹ اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو آج ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا وجہ ہے کہ پروڈکشن میں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی سٹوریز چھپی ہوئی ہیں۔ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شامل گفتگو ہے، ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ نجیب صاحب، آپ نے یہ خبریں پڑھی ہوں گی، فرسٹ ایور اکنامک سینسس شوز مور ماسک دین فیکٹریز ان پاکستان۔ وہ تو ماشاءاللہ چلیں، ہم ایک میجورٹی مسلم ملک ہیں، مسجدیں بھی ہونی چاہیے۔ ڈیٹا کے مطابق جو 6 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، اس کے مقابلے میں جو فیکٹریز ہیں وہ صرف 23,000 ہیں۔ جو بنیادی طور پر جس ایشو کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ورک فورس ہے 25.4 ملین ہے، اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ سروس سیکٹر کے ساتھ ہے 45%، جو کہ 11.3 ملین بنتا ہے۔ دیٹ از فالوڈ بائی دا سوشل سیکٹر جو 30% بنتا ہے 7.6%، اینڈ دین پروڈکشن سیکٹر اس کے اندر 22% جو ٹوٹل ورک فورس ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کا ہم 5واں بڑا ملک ہیں، معیشت کے اعتبار سے ہم بہت ابھی پیچھے ہیں۔ تو سر، ود دس لیول آف امپلائمنٹ ان دا پروڈکشن سیکٹر، مطلب ہم اگر آپ حساب لگائیں تو آئندہ کتنے سالوں میں ہم ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ پاکستان جو ہے پروڈکشن کے لیے جو پیداواری کے شعبے کے اندر ہم ایک جو نہ صرف ریجن میں، دنیا تو بڑی دور کی بات ہے، ریجن میں کم از کم ہم مقابلے کی سطح کے اوپر آ جائیں گے ہمارے جو دائیں بائیں ہمسایہ ممالک ہے؟ کیونکہ ایز آف نو جو بنگلہ دیش ہے وہ 40 ارب کی جو ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل کی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 17 بلین کی جو ہے ٹیکسٹائل کے اندر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ نجیب بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج آپ 2025 میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2023 میں پاپولیشن اینڈ جسے کہیں گے ہاؤسنگ سینسس ہوا، اور اس کی بیسس پہ ایگریکلچر پہ بھی ڈیٹا آیا، اور آج اکنامک جو سینسس ہے اس پہ بھی ڈیٹا آیا ہے۔ یہ کہ جو بگ پکچر اس میں سامنے آئی ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے نا، کہ 1 سے 10 امپلائیز تک آپ اگر 7.2 ملین ٹوٹل اکنامک اسٹیبلشمنٹس گن رہے ہیں تو 7 ملین ان میں سے 1 سے 10 امپلائیز تک ہیں، گوئنگ بائی دا ڈیفینیشن جو اسپیڈا جو ایک ادارہ ہے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہے وہ اس نے بنائی ہے۔ تو دیٹ مینس کہ پاکستان کی میڈیم یا لارج سکیل جو ہے وہ تو بہت ہی تھوڑی رہ گئی ہے۔ تو اکانومیز آف سکیل دنیا میں تو تب کمپیٹ کرتے ہیں نا کہ آپ بہت سی چیزیں بنا رہے ہو اور آپ کی کاسٹ کم ہو اسی فیکٹری میں، بیکاز آپ کی فکسڈ کاسٹ سپریڈ ہو رہی ہو۔ تو یہ لمحہ فکری ہے۔
फिर मैन्युफैक्चरिंग 18% थी जीडीपी का आज से चंद साल पहले, अब 12-13% रह गई है. सो व्हाट हैज हैपेंड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक अब स्टैटिस्टिकल बिजनेस रजिस्टर आपके पास आ गया कि आपको पता है, आपने डिजिटाइज कर दिया है इस चीज को, तो अब आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं. और इस सारी चीज को अगर आप इसका जायजा लें तो बात तो वहीं की वहीं खड़ी है कि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक कर रही है. हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सर्विस इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं, जबकि हमने खपत करनी थी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस बनने का. अब इस पर बेस करके डिसीजन तो असल ये है कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव कर भी सकते हैं उस तरह कि हम एक जिसे कहेंगे प्रोडक्शन हाउस या फैक्ट्री बने दुनिया को बेचने का. गोइंग बियॉन्ड 2-3 चीजें ही हैं ना जिनको दुनिया में बेचते हैं. लेदर बेचते हैं, टेक्सटाइल बेचते हैं, कुछ सर्जिकल बेचते हैं, कुछ फार्मा बेचते हैं, कुछ एग्रीकल्चर बेचते हैं. यही चीजें हैं, लो वैल्यू एडेड हैं. ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है 30-32 अरब डॉलर से तजावुज नहीं कर रही है. अब इस सारे को जायजा लेते हुए इस रिपोर्ट को आपको देना पड़ेगा थिंकर्स को, स्कॉलर्स को. इसको बंद ना कर दें उस शेल्फ में कि 3 साल बाद फिर निकालें और कहें कि हम वहां खड़े थे. इससे हमें निकालना है कि पाकिस्तान में क्या हम डीरेगुलेट नहीं कर पाए इकोनॉमी को, हम वो मौके अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस टू फ्लरिश नहीं कर पाए. ये जब हम कहते हैं ना कि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना है, हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये खबर भाई मैंने कल परसों ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि आखिर उसका जुजियात में जाके मतलब क्या है. देखिए ना, जुजियात में जिन्होंने भी ये काम किया है उसका मतलब तो ये है ना कि आप ट्रांजैक्शन बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड करें. हम तो ट्रांजैक्शन को टैक्स करते हैं. सो अगर आप ट्रांजैक्शनल टैक्सेस से मुल्क को चलाएंगे तो कभी भी ये इकोनॉमी नहीं बनेगी. दूसरी चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्लोज को स्मूदर आउट नहीं कर पाते और आज भी 1.5-2 अरब डॉलर की एफडीआई पे चलेंगे और डोमेस्टिक 13.7 है आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, चाइना 30, 35, 40, इंडिया हमारा जो साउथ एशिया है 30, ईस्ट एशिया 35, 40. सो इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी नहीं आ सके. तीसरी चीज, आपकी वेल रेगुलेटेड मार्केट्स, यानी कि मार्केट्स का कयाम हम नहीं होने देते. पूरा एनर्जी सेक्टर जो है वो स्टेट कंट्रोल में है, स्टेट ही बायर है, स्टेट ही बनाता है, स्टेट ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट ही ट्रांसमिट करता है. अभी मैं देख रहा था, मुझसे शेयर किया आपके ही बंदे ने कि जी डॉन में ये खबर है कि वो जाके ये कह रहे हैं कि देखिए ना बिजली बड़ी महंगी है. 10 साल पहले की भी खबर निकाल लें, एग्जैक्टली यही खबर होगी. मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था, तो यही तो क्या 10 साल में हम इस सेक्टर की तंजीमें न कर पाए हैं. सो अगर इन सब चीजों को देखें तो ये रिपोर्ट बड़ा टाई इन कर जाती है फ्रॉम व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. सो फ्यूचर ये है कि मैक्रो स्टेबिलिटी है, एक अच्छा मौका है. अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या सर्विस सेक्टर ही जो 57% के करीब है इसी को लेकर हमने आगे चलना है. ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बेस बनाना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुश्किल हो रहा है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, लेबर प्रोडक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्टिविटी हो. इज दैट द स्टोरी? ये तो मैं एक सवाल रख रहा हूं. ये सवाल इसलिए रख रहा हूं कि अब इस किताब को यूज करके चाहे वो रिसर्चर्स इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, इंजीनियर्स हो, उन्होंने ये बताना है कि आखिर इससे स्टोरी डेवलप क्या की जा सकती है. बिल्कुल सही निजी भाई. मैं चौधरी साहब और हसन इसमें शामिल की गुफ्तगू करता हूँ. चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हम ज़ाहिर है इंडिया के साथ हमारा उस तरह मुकाबला तो नहीं है, वो एक बड़ा मुल्क है, इस वक्त 1.5 अरब की आबादी है, लेकिन अर्ली 90s से ऑनवर्ड ये सवाल मैं नजीब साहब के लिए भी छोड़े जाता हूँ कि वहाँ पे कुछ फैसले उन्होंने अपनी मईशत के हवाले से डीरेगुलेशन की, उसके बाद से लेके अभी तक जो है उसके ऊपर वो मतलब वो स्टिक किया है, उन फैसलों के ऊपर अमल कर रहे हैं. तो दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है. लेटेस्ट इतलात के मुताबिक अगले साल तक वो जर्मनी को भी ओवर पावर कर लेंगे और 4थी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी. तो चौधरी साहब, वही लोग अक्रॉस द बॉर्डर, वही लोग हम अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हम उनसे ज्यादा थोड़े से तगड़े भी हैं, ज़हनी तौर पर भी बेहतर हैं, हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं. तो फिर क्या वजह है कि साडा ये रिवर्स दा गेयर चौधरी साहब ये खत्म ही नहीं हो रहा, असी पिछे दे पिछे जिस तरह, मतलब ये बड़ी अलार्मिंग बात है नाजरीन के. हमारी जो प्रोडक्शन अभी जो खाकान साहब ने बताया कि 18% पे थी, अब वो हम पीछे 12-13% पे आ गए हैं. हम सिर्फ चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. ये जो कागज है इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी पैदावार जो है हमारे यहाँ नहीं हो रही, कहीं बाहर से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर पैसा लगता है. तो जब इंपोर्ट करते हैं तो आपकी इकोनॉमी पीछे जाती है. चौधरी साहब
نہیں نجیب صاحب سے تو ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا، وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وے فارورڈ؟ کہ یہ تو ہم کو بھی پتا ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا، جو کچھ سامنے ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی نتھنگ از گوئنگ رائٹ اکنامکلی اسپیکنگ. اور اس سیکٹر میں پہلے آپ نے زراعت کا بٹھا بٹھایا، آپ انڈسٹری کے آپ کے سامنے پکچر آ گئی ہے، مینوفیکچرنگ کا جو رونا رو رہے ہیں ہم سب، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چھوٹے ملک بھی جو ہیں ہم ہمسائے میں وہ کافی ترقی کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے 8-10 جو یونٹ ہیں، اسٹیل مل ہو، وہ کوئی آگے چلتے جائیں ان کے، سوائے OGDCL یا فلاں جدھر کوئی منافع کمایا جا رہا ہے، باقی تمام جو ہیں وہ یعنی جوکے ہیں جو ملک کی بٹھا بٹھا رہے ہیں، اور ایک بھی آپ نہ ڈس انویسٹمنٹ کر سکے ہیں نہ بند کر سکے ہیں. بالکل نجیب صاحب، میں آپ کے پاس آتا ہوں. حسن جی، یہی سوال آپ سے ہے اور نجیب صاحب سے بھی اگر آپ نے سوال کرنا ہے، مطلب کہاں پہ کمی ہے؟ ابھی ہمارے اس وقت جو گورنمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں خاص طور پر، یہ ایکسپیرینس ہے، مطلب 90 سے آنورڈ سارے لوگ، لیکن ہمارے سامنے ابھی کوئی نا وہ ایک ایسی پالیسی نہیں آ رہی کہ جس کے اوپر عمل کرے اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں جو کاٹن کی ملز تھیں انڈیا کی، وہ تو حسرت کی نگاہ سے دیتے تھے پاکستان کو 90s کی بات کریں تو، اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں پیچھے جا چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں. کاٹن کی آپ کی فصل آپ نے خود تباہ کر دی، اور کاٹن ہماری جو تھی ایجپشن کاٹن کی طرح دنیا میں مشہور تھی، لیکن ہماری کاٹن کی جو ہے آج انڈسٹری، جو کاٹن سے منسلک تھی انڈسٹری، وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں زراعت اور انڈسٹری دونوں آپس میں یعنی انٹرلنکڈ ہیں. جو انڈسٹری ہم بیسیکلی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی تھی، ہم نے زراعت کو بھی پسے پش ڈال دیا، ہم نے انڈسٹری کو بھی پسے پش ڈال دیا، یعنی دونوں چیزوں کو ہم نے ابینڈن کر کے ہم نے کہا جی ہم ملک چلا لیں گے. تو ملک تو ایسے نہیں چلتے اور اکانومی بھی ایسے نہیں چلتی. تو اب آپ کو بیسکلی سروس انڈسٹری تو ایک چیز ایسی ہے نا، اب دوبارہ اگین اب کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ یہ صدی بھی جو آنے والی صدی ہے یہ زراعت کی صدی ہے. تو ہمیں تو فوکس کرنا ہوگا پہلے ایگریکلچر کے اوپر، اور پھر اس سے منسلک انڈسٹری ہمیں لگانی پڑے گی. یہی وے فارورڈ ہے، اس کے علاوہ میرے خیال مطابق کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. اور جس طریقے سے 90s کی اگر بات کریں تو 90s تک بھی PIA میں کچھ جان تھی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں ویسے تو کیا 90s میں جو PIA تھی اور آج کی تاریخ میں جو PIA ہے کتنا فرق آ گیا اس میں؟ کتنا مطلب جو ہے نا وہ دنیا ترقی کرتی ہے، ہمارے ادارے نیچے جا رہے ہیں. وابڈا ہمارا 90s میں وابڈا کہاں تھا اور آج وابڈا کہاں کھڑا ہے؟ تو یہ تو گراوٹ آ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور یہ گراوٹ کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اچھا نجیب بھائی، سوال بڑا سادہ سا ہے. ہمارے ہمسائے چائنا ہمارا دوست ہے، شروع دن سے ہماری مدد کو پہنچتا ہے جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. وہاں کی اگر زراعت دیکھیں تو وہ ہم سے آپ پتہ نہیں کتنے گنا آگے ہیں جس ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. انڈیا کی میں نے مثال دی، ان کی جو ہائی ٹیک ہے وہاں پہ جو IT ایکسپورٹس ہیں بلینز آف ڈالرز کی بتایا جاتا ہے. تو ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ مطلب چلے مانا ہمارے کچھ گورننس کے ایشوز رہے ہیں، لیکن کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا. گھر کو چلانا ہے تو آپ کو اگر دکان چلانی ہے کریانے کی تو اس کے اندر بیسک آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ادھر سامان یہ پڑا ہے، یہ یہاں پہ سامان اتنا آئے گا، اتنا بکے گا، اتنا مجھے پروفٹ میں رکھنا ہے، اتنا مجھے سیو کر کے رکھنا ہے. تو ہمارے ہاں یہ پلاننگ کیوں لیگ کی ہے اور یہ کرمنل حد تک ہم لیگ کر رہے ہیں اس میں؟ اور وے فارورڈ جو چوئی صاحب نے آپ نے سوال کیا، پاکستان کی ایک مثال جو ہے نا اس کو لے کر چلتے ہیں تو شاید سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا ہم سب کے لیے کہ کیا پاکستان میں ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس نے ہمیں ایسا رزلٹ دیا ہے جو کہ ہم کہہ سکیں کہ چائنا انڈیا جن کی دو بات ہو رہی ہیں اس سے کمپیٹ کرے. سو ہم نے کیا ہے. دیکھیں ہم نے بینکوں کو نیشنل تحویل سے نکالا اور پرائیویٹ تحویل میں دے دیا. آج اربوں کا وہ بھی منافع کماتے ہیں اور ہم اربوں کا ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور سروس ڈلیوری بھی بہتر ہو گئی ہے. کوئی اسٹیٹ پہ بوجھ نہیں ہے سوائے کن بینکوں کا؟ فرسٹ ویمن بینک سرکار کے پاس ہے، ایگریکلچر بینک سرکار کے پاس ہے. سو ان کا بوجھ تو ابھی بھی ہے ہم پہ، پر جن کو نکال دیا ہے ان کا بوجھ نہیں ہے. ایک بات، پاکستان میں ٹیلی ویژن کے علاوہ 80 لائسنس اور دے دیے. آج بڑی اچھی کمپٹیشن ہے. آپ 3 اینکر ہیں، آپ کے سامنے پروڈیوسر ہیں، آپ کے سامنے کیمرہ مین ہیں. اتنی نئی نوکریاں پاکستان میں ہوئیں اور 10 مئی کو کیونکہ اتنا کمپٹیشن تھا چینلز کا، یو ڈیڈ اے مچ بیٹر جاب دین انڈیا ڈیڈ. سو انڈیا سے آپ آگے نکل گئے. دوسری چیز. تیسری چیز دیکھیے،
ٹیلی کام سیکٹر ہے. مجھے یاد ہے میں ایک میٹنگ میں باہر سے آیا ہوا تھا تو اس میں کہا جا رہا تھا, یہ 90 کی بات ہے, کہ دیکھیں جی اگر پی ٹی سی ایل کو بیچ دیں گے, اگر اس کو اوپن کر دیں گے تو یہ تو اسٹریٹجک امپورٹنس کا ہے. میں تب بھی سمجھاتا تھا کہ اس میں کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں ہے, وہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کو این ٹی سی میں سیپریٹ رکھ لیں گے, اس کو بیچنے دیں. آج اتنی کمپنیز ہیں, آپ جتنا مرضی انٹرنیٹ کی سپیڈ لے لیں, کوئی دقت نہیں ہے, کوئی لاسز نہیں ہے. سو ایک تو بات ہے کہ ڈی ریگولیٹ کیا, کمپیٹیٹو مارکیٹ بنائی, بڑی اچھی مارکیٹ آپ کی بھی ہے, بینکوں کی بھی ہے. سو یہ پاکستان کی کامیاب مثال دے رہا ہوں. دس از ایگزیکٹلی واٹ یو نیڈ ٹو ڈو ود انرجی. دنیا نے بھی یہی کیا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ یو ڈیڈ ان پارٹس آف ایگریکلچر. مثال دیتا ہوں, رائس میں آپ نے یہ کام چھوڑ دیا کہ میں رائس کی قیمت کا تعین بھی کروں گا, میں رائس خریدوں گا بھی, میں رائس سٹور بھی کروں گا. رائس اگر باہر سے منگوانی ہو تو اجازت بھی مجھ سے لینے آئے, ٹھیک. شوگر میں آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا, کاٹن میں آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا. جب تک آپ اس چیز سے نکلیں گے نہیں کہ میں کسی فلور پہ کسی بلاک میں بیٹھ کر فیڈرل سیکریٹریٹ میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ کتنی ہمیں رائس منگوانی ہے یا کتنی شوگر منگوانی ہے, اور مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کرنے دیں گے, اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں چھوٹے کاشتکار کے گھر پر جیسے میں انکم سپورٹ دیتا ہوں مجھے سبسڈی نہیں دینی, بٹ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ضرور دینی ہے. فرٹیلائزر کو سبسڈی نہیں دینی اس کے گھر پہ. سو دیز آر دا پالیسی فریم ورکس جو آپ نے کامیاب کیے ہیں اپنے ملک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کوالٹی سیڈز, واٹر مینجمنٹ, پاکستان کی ایگریکلچر پریکٹسز, لاجسٹکس. ایک مثال دوں, 10 سے 30% خاور بھائی کے گھر آنے تک جو پروڈیوس ہے فرام دا فارم وہ ضائع ہو جاتا ہے, اس لیے قیمتیں زیادہ ہیں. ایکسیس ٹو کریڈٹ اچھا نہیں ہے, بہت اچھا کرنے کی ضرورت ہے. ایکسٹینشن سروس اور کراپنگ پیٹرن کا جائزہ لینا اور بلیو کرنا کہ واٹ از دا رائٹ کراپنگ پیٹرن. اب 3 لوگ ہیں اس میں, ایک ریگولیٹر ہے, ایک سرکار کی پالیسی میکنگ ہے, اور تیسرا آف کورس ہمارا وہ جو سارا پیرافینیلیا ہے جو فارمر ہے, ہمارا پروگریسو فارمر اور ہمارا جو باقی چھوٹا فارمر ہے, اس میں بہت فرق ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سارا کرنا کس نے ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. میں نے تو آپ نے کئی جزیات میں دیکھیے, اگر آپ یہ نہیں بلیو کریں گے نا کہ آج بھی آپ ایک جنرلسٹ سسٹم میں وہ ادارے چلانا چاہتے ہیں, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو, چاہے وہ ملک کا بجٹ ہو, چاہے وہ ملک کی ایگریکلچر ہو, آپ چلانا چاہتے ہیں ایک جنرلسٹ سٹرکچر میں جس میں یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں یہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہی کر سکتے ہیں, اکانومسٹ, ڈاکٹرز, فائنانس ایکسپرٹس, انرجی سیکٹر. جی اچھا خاقان نجیب صاحب, ایک بات یہ ہے کہ میں ابھی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, ذرا پڑھاکو قسم کے آدمی تھے, میں اتنا پڑھاکو نہیں ہوں. انہوں نے مجھے بیٹھ کر سمجھایا کہ گندھارا سیولائزیشن کے اوپر جو بدھا کے حوالے سے جو آپ ٹورزم پاکستان میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں, بالخصوص جے ہمارے پوٹوار کے علاقے میں ٹیکسلا اینڈ اراؤنڈنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا ٹورزم ہوگا, برطانیہ سے لوگ آئیں گے, تھائی لینڈ سے لوگ آئیں گے. انہوں نے جو مجھے پکچر کلیئر کی, آپ یقین کریں کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا اور آئی لیو اسٹون تھرو اوے فرام اٹ, میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. تو یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ہمارے پاس اگر سیولائزیشن موجود ہے اور اتنا بڑا ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آج تک کام نہیں ہوا. ایک تو یہ کہ جو گورننس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹ کی, اور تیسرا لوکل گورنمنٹ کی, اس کو چلنے دیں. دیٹ از دا وے دا فارورڈ آن گورننس. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بلیو کرنا پڑے گا کہ یہ جو 234 یونیورسٹیز ہیں, جو اتنے ہزارہ اسکول ہیں, ان کی کوالٹی کو بہتر کرنا پڑے گا. منی از ناٹ دا ایشو, دی ایشو از کہ پالیسی سازی ایسی ہو کہ یہ اسکول بھی اپ گریڈ ہو کے وہ جو 2.5 کروڑ بچہ ہے اس کو بھی اسکولوں میں لائیں, اور اوور آل جو معیار زندگی ہے اس اسٹوڈنٹ کا وہ بہتر کرنے کی طرف جائیں. دیٹ از آف کورس آر لانگ ٹرم گول. ان دا شارٹ ٹرم سرجیکل ٹریٹمنٹ جن ذکر کیا ہم نے, اور جو پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے اسی کو لے کر. اچھا نجیب بھائی, آج کل آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی, نیشنل فائنانس کمیشن کو ریوائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ ظاہر ہے ایک ڈسکشن فائنانس منسٹری کے اندر شروع ہو گئی ہے, کیونکہ انیشل وہ یہی تھا کہ جو آبادی کے لحاظ سے 82% پہلے تھا اس کو کم کر کے 60% پر لے کے جائے جائے. این ایف سی کے اندر بنیادی مسئلہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے؟ 57% ظاہر ہے سارا صوبوں کو چلا جاتا ہے, بیچارہ جو وفاق ہے وہ بس کشکول لے کے وہ بھاگتا پھرتا رہتا ہے, پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے, اکٹھے کر کے پھر صوبوں دے دیتا ہے, صوبے پھر مرضی کرتے ہیں. رویین کی ضرورت آپ کی نظر میں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس این ایف سی کو جا کر غور سے پڑھیے, اس میں لکھا کیا ہوا ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. ایک تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو
टोटल टैक्स टू रेवेन्यू है वो 15% तक चला जाएगा, जो कि नहीं गया। कब चला जाएगा? 14-15 तक। सो एक तो वी वर वेरी शॉर्ट ऑन व्हाट वी वर ट्राइंग टू टेक एज रेवेन्यू। हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट खावर साहब पर, उनको पढ़े बगैर आगे मूव करते हैं। फिर उस एनएफसी को पढ़ना है आपने 18वीं तरमीम के साथ। क्या जो बिस्प है, फॉर एग्जांपल इनकम सपोर्ट है, मैं भी उसी एनएफसी में रह रहा हूं, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं, सो जस्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड उसमें क्या वो वफाक का सब्जेक्ट है या प्रोविंसेस का सब्जेक्ट। अगर वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है तो क्या वफाक को 750-800 अरब रुपए इनकम सपोर्ट में खर्च करने चाहिए या शेयरिंग होनी चाहिए? इसके लिए नए एनएफसी की जरूरत है या उसी एनएफसी को देखना है? तीसरी बात, आपने तकरीबन 17 सब्जेक्ट डिवॉल्व किए हुए हैं। एक तहकीक है इस पे जो वर्ल्ड बैंक ने किया, क्योंकि अगेन हम तहकीक के लिए भी डिपेंडेंट हैं अनफॉर्चुनेटली मल्टीलैटरल्स पे। उसमें वो कहते हैं 300 अरब करंट का और 300 अरब जो है किस चीज का, डेवलपमेंट का हम खर्च करते रहे हैं इन 17 सब्जेक्ट्स में, ये डिवॉल्व होने थे। हम जो भी चीज करते हैं पहले तो उसको जिसे कहना अमली जामा ठीक पहना लें तो हम आगे बढ़ सकते। अब मैं आपको एक फिगर दूंगा एंड दिस इज स्टार्टलिंग। आप ये कि 57.5% 57.5 सूबों को जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसमें दो चीजें निकाल दूं, फॉर एग्जांपल, क्या देखिए, एक हमने पीडीएल जो कि सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम था, वो 1400 अरब है अगले साल में। असल में तो वो शेयर होना था किसके साथ? सूबों के साथ, बट चूंकि हमने उसको पीडीएल फॉर्म में ले लिया तो अगर वो मैं सूबों से शेयर करूं तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में तो सिर्फ 52% सूबों को जा रहा है, बिकॉज वो हम शेयर नहीं कर रहे। आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? उस 1400 अरब में से 860 अरब शेयर होना था, पर हम शेयर नहीं कर रहे बिकॉज हम उस टैक्स को पीडीएल कहते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम हर साल सूबों से एक प्रोविंशियल सरप्लस लेते हैं, यानी कि अगले साल हमने 8200 अरब उनको देने हैं, पर 1400 अरब तो हमने वापस ले लेना है। अगर मैं इन सबको पुट टुगेदर करता हूं तो दिस रेशियो इज एक्चुअली नॉट 57.5, दिस कम्स टू राउंड मोर देन 40, आई थिंक ये 42-43% पे होगा। पहली तो ये बात है। सो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट जिस पर डिस्कशन बेस होनी चाहिए। अब आगे क्या ये रिवीजन की जरूरत है? बिल्कुल है। इसकी रिवीजन की जरूरत किसी और मद में है। वो मद क्या है कि 82% पे बेस करके जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो हम कह रहे हैं कि आप पॉपुलेशन बढ़ाएं, हम आपको पैसे ज्यादा देंगे। दैट शुड नॉट बी द थॉट प्रोसेस। जी बिल्कुल, ये तो बेस होना चाहिए। और चीजों, आप सोशल इंडिकेटर्स बेहतर करें, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वफाक में भी और नीचे भी। अच्छा, फिर किस चीज पे? फिर वो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व होने हैं, उसका खाका बनना है, बिल्कुल होना चाहिए। क्या सर्विस डिलीवरी बेहतर हुई है? अगर नहीं हुई है तो फिर वो क्या खाका हो? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि असल बात ये थी ना कि एनएफसी होगा, साथ ही पीएफसी होगा, यानी कि लोकल लेवल तक ये जो फंड्स हैं जाएंगे। तो उसका खाका क्या बनेगा? So these are the important dimensions around which this thing will take place. ये बातें मैंने इसलिए रखी हैं कि इससे लोग थोड़ा घबरा गए हैं कि शायद हम सूबों का शेयर कम करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सूबे ऑलरेडी कम शेयर पे ही हैं जब मैं इन दो चीजों को देखता हूं। बिल्कुल सही, इनको सबको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और पीएफसी बहुत जरूरी है, अमल दरामद करने की जरूरत है। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया। वक्त नाजरीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी एग्रेसिव इस वक्त मिशन पर है। 2 दिन उन्होंने दिल्ली के अंदर गुजारे, नई दिल्ली इंडियन कैपिटल। उसके बाद बराह रास्त फ्लाइट लेके वो काबुल पहुंच गए, काबुल एक दिन गुजारा, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए। तो ये उनका जो मिशन है, इसके पीछे मुहरकात क्या है, पाकिस्तान का क्या किरदार है, क्या काबुल के अंदर जो लोग बैठे हैं वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हमारा एक कंसर्न जो है ख़ास तौर पर वहाँ से जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो एड्रेस होने या जा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। गुज़िश्ता मिनिस्टर तूफानी दौरा किया उन्होंने। पहले नई दिल्ली, इंडिया के कैपिटल दारुल खिलाफे, वहाँ पे गए, सीनियर ऑफिशियल से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिला। काफ़ी मतलब बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी। वो हम देख रहे थे कि जपियाँ छपियाँ उनकी आपस में। और बाद में जो रिपोर्टिंग हुई कि जी हम मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं, वो काबुल चले जाते हैं। काबुल ज़ाहिर है वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी जो मिनिस्टर साहिबान है, ओहदेदार हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं पे इसाक डार साहब को बुला लिया जाता है, इसाक डार साहब पहुँच जाते हैं, तो ट्राई पार्टी एक मीटिंग हो जाती है। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वही कि पाकिस्तान ने अपना कंसर्न रखा है जी, दहशतगर्दी का मामला जो यहाँ से जनरेट हो रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मसला है, तो इसका कोई हल निकाला जाए। चाइना भी ऑन बोर्ड इस हवाले से हुआ।
اس کے بعد آپ نے دیکھا کل چائنیز فارن منسٹر پاکستان میں تھے, ہمارے پرائم منسٹر سے ملے, ہمارے فیلڈ مارشل سے ملے, اور پاکستان کے جو سارے معاشی معاملات ہیں, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, اس کے اوپر بات چیت ہوئی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. جانیں گے کہ یہ جو ریسنٹ ٹرپ ہے چائنیز فارن منسٹر کا, یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے. ظاہر ہے ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی معاملات چلانے ہیں, چائنا ہمارا تو جو ہے پرانا ساتھی ہے, ہمدرد ہے, ہر موقع کے اوپر ہماری مدد کو آتا ہے. تو ہمارے لیے چیلنجز فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, سوال آپ نے سن ہی لیے, آپ کا اس کے اوپر رد عمل چاہیے. جی بہت شکریہ خاور بھائی, حسن بھائی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنیز لیڈرشپ ہے اس کو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ان کو اپنا کردار جو ہے وہ بڑھانا چاہیے ساؤتھ ایشیا کے. دیکھیں اس خطے میں بڑی گریٹ پارٹس تو اب رہی نہیں, امریکنز چلے گئے, اس طرح نہیں ہے, رشیا کی اپنی وار لڑ رہا ہے, تو چائنا کا رول بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو پچھلے 3 سالوں سے جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ کہ افغانستان وہ رسپانسیبل جو اسٹیٹ ہم چاہتے ہیں اس طرح نہیں بن رہا, اور وہ بار بار نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو پناہ دے رہا ہے. ہم نے اس میں مڈل ایسٹرن ممالک کو بھی انوالو کیا کہ ان کو تھوڑا سا وہ اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے بھی کوشش کی لیکن وہ رول نہیں اس طرح ادا ہو سکا, اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی اور کس طرح حملے کرتی رہے. سو پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج بھی افغانستان میں دیکھیں انہوں نے امن کر کے رکھا ہوا ہے, اور دہشت گردوں کو کہتے ہیں جاؤ پاکستان میں جا کے ریاست بناؤ اور پاکستان میں دہشت گردی کرو. تو چائنا کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کرے. اسی لیے پاکستان چائنا افغانستان ایک ٹرائی لیٹرل فورم بنا, اسی لیے پاکستان ایران افغانستان بیسیکلی ہم افغانستان کو ایک رسپانسیبل ریاست بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں باقی جو ریجنل ممالک ہیں ان کا جو پریشر ہے وہ زیادہ ضروری ہے. سو لارجلی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ بیجنگ میں ہوئی تھی جب پاکستان نے انڈیا افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپ گریڈ کیا تھا ایز این ایمبیسڈر لیول. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور مزید ہم چاہتے ہیں کہ چائنا اپنے کردار کو بڑھائے, افغانستان کے اوپر پریشر ڈالے, کیونکہ جو چائنیز انویسٹمنٹ افغانستان میں آ رہی ہے اس کو بھی خطرہ ہے. اس کے بھی اوپر دیکھیں اگر چائنیز جو ہے ان کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ملیٹنٹ جو ہے وہ انوالو ہیں, تو بہت سارے جو یہ بی ایل اے اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو چائنا کو اس حوالے سے سینسٹائز کیا ہے. میرا خیال ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے چائنا اور پاکستان افغانستان یہ جو ایک ٹرائی لیٹرل بالکل صحیح. اچھا غلام صاحب آپ سوال بھی کر لیں اور چھوٹا سا سوال میرے سے بھی لے لیں کہ چائنا جو ہے اب انڈیا جو ہے وہ چائنا کے قریب جا رہا ہے کیونکہ ٹرمپ ان کی بات نہیں سن رہا. تو انڈیا کے اندر ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کے سہارے رہیں تو چائنا ہمارا ظاہر ہے نیبر بھی ہے, $100 بلین+ جو ہے ٹریڈ بھی ہے, تو ہم ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے آنے والے دنوں میں ہمارے لیے. چوہی صاحب اور سوال بھی کر لیں چیمہ صاحب سے. نہیں تو چیمہ صاحب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عوامی جمہوریہ چین کی طرف جو انڈیا بڑھ رہا ہے تو پاکستان کے جو سیکورٹی ایشوز ہیں یا پاکستان کے جو مسائل چل رہے ہیں وہ آپ کو ریکارڈ پر ان کے جواب لانا ضروری نہیں ہے کہ کیا مسائل ہیں, اور چائنیز جہاں یہ جو کام کر رہے تھے ان کی کیا ہوا ہے. آیا پاکستان اور ہندوستان دونوں چائنا کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ایک اس طرح کی کوئی ٹرائی لیٹرل کو میٹنگ ان ممالک کے درمیان. جی میں صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور پاکستان کا تعلق جو ہے وہ ایک آئرن کلیڈ پارٹنرشپ ہے. جس طرح چائنیز فارن منسٹر وانگ جی افغانستان سے نکلے, دلی سے نکلے اور پاکستان اور کابل جا رہے تھے, تو چائنیز فارن آفس نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہمارا پاکستان کا تعلق ایک بڑا نیکسٹ لیول کا. لیکن اس میں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. انڈینز آج کے نہیں کوشش کر رہے, جب سے انڈیا چائنا کی لڑائی ہوئی گلوان کے اندر 2020 میں, تب سے انڈیا پہلے ملٹری ڈپلومیسی میں کام کرتا رہا, اور ابھی جو ہے چائنیز نے ایک سپیس دیکھی, ایک ونڈو دیکھی, تو وہ تعلقات کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ تھوڑے پچھلے سال چلے جائیں تو مودی کی اور شی جن پنگ کی ملاقات کازان میں ہوئی تھی رشیا کے اندر آن دا سائڈ لائنز آف دا برکس. ابھی پھر ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ وہ اسی مہینے مل رہے ہیں. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ بالکل امیڈیٹ سارا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن اس کے پیچھے نریندر مودی نے بہت کوشش کی کہ میرے چائنا سے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک ہوں, کیونکہ ان کی ٹریڈ ہے, معاملات اس طرح کے ہیں. پاکستان اور جو چائنا کے تعلقات ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ایک نیکسٹ لیول کے تعلقات ہیں, پوری دنیا جانتی ہے
اور ابھی حالیہ جنگ میں جس طرح چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جس طرح آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، چائنا کبھی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں آخری دفعہ عوامی جمہوریہ چین کے کسی ذمہ دار سے کب بات ہوئی تھی؟ ہوتی رہتی ہے جی ملاقات، بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ اچھا حسن، جو کنسرنز ہیں ان کو آپ نے ایڈریس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دیکھیں ان کے جو کنسرنز ہیں ہمیشہ دونوں ممالک اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں پرائیویٹلی ویسے بھی، اور چائنیز کو پتا ہے کہ پاکستان کے خاص سیکیورٹی انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ دیکھیں جب چائنا نے سی پیک آیا تھا 62 ارب ڈالر 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، تو یہ فالٹ لائنز آلریڈی چور صاحب موجود تھی، جو بلوچستان میں چیزیں ہو رہی تھی، جو پاکستان افغانستان کے بارڈر میں تھی، یہ پہلے تھیں۔ تو انہوں نے اس کانفلکٹ زون کے اندر یا اس ایریا کے اندر جو انویسٹمنٹ کی، انہوں نے سب کو جانچتے سمجھتے ہوئے انویسٹمنٹ کی۔ اور یہ صرف سی پیک نہیں ہے، یہ بی آر ہے، یہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے سی پیک۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ چائنا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی انویسٹمنٹ کو، اس کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو۔ اس دیکھیں جو سی پیک 1 ہے وہ کیا تھا؟ وہ روڈ انفراسٹرکچر تھا اور وہ انرجی انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر کمپلیٹلی بنا۔ اب جو سی پیک 2 پرائم منسٹر جا رہے ہیں چائنا، وہ پیورلی ایک انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز نے کہ جو کنسرنز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس خطے کا انوائرمنٹ کس طرح ہے۔ کیا ہر روز پاکستانی شہید نہیں ہو رہے؟ کیا ہر روز پاکستان کی افواج پہ اور عوام پہ حملے نہیں ہوئے؟ ابھی جو مائیکل کوریلا نے کہا کہ 1000 پاکستانی شہید ہوئے، تو چائنا کے کنسرنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن چائنا کو اس خطے کے انوائرمنٹ کا بہت اچھے سے پتا ہے، اور جب انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی تھی تب بھی ان کو پتا کہ یہاں پہ کیا۔ اچھا بالکل صحیح حسن، جو ابھی بات کر رہے ہیں چیمہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اب چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی پیک کو افغانستان تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب سی پیک کو اگر افغانستان تک جانا ہے تو اس سے پہلے یہ بی ایل اے، یہ ٹی ٹی پی، یہ سارے معاملات ختم ہوں گے تو ادھر جائے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ یہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور یہ معاملات سارے آگے ایکسپینڈ کریں۔ تو ہمیں کتنی امید رکھنی چاہیے کہ افغانستان انٹرم گورنمنٹ جو ہے اب چائنیز کی بات مانیں گے، اور بظاہر آنے والے دنوں کے اندر پتہ تو چلے گا ہمیں۔ دیکھیں وہ ایگری کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ پرابلم از دس، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا چائنا کو نہیں معلوم کہ یہ سی پیک کے اندر یا چائنا کے خلاف جو ان کے منصوبے ہیں اس کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ وہاں پر چائنیز کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ اور وہ جو پراکسیز ہیں وہ کس کی پراکسیز ہیں؟ ان کو بڑا لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی پتا ہے کہ یہ انڈینز ہیں، اور انڈینز ہی ان کے پیچھے ہیں۔ اگر یہ امریکہ وہ وہاں بیٹھ کر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ مجید بریگیڈ کیا کر رہی ہے، بی ایل اے کیا کر رہی ہے، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ڈکلیئر کر رہا ہے، تو یہ پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے جو جس کے اپنے فائنینشل انٹرسٹ کپلڈ ہے ان پروجیکٹ کے اندر، کوئی اس ملک کو نہیں پتا۔ اب چیز یہ ہے کہ انڈیا کا ایک دوگلا چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے خود کو پولائٹ فیس دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ دوگلا چہرہ دنیا نے اب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کینیڈا کے اندر جو کارروائی کی، جو پنو کو امریکہ کے اندر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں سے وہ ایکسپوز ہونا شروع پڑے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اب ہمارے پاس جو ابھی حالیہ لیڈ ملی ہے، جو ہم نے جو بلوچستان کی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر کو پکڑا ہے، تو وہاں سے آگے مزید لنکس بھی مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی لے کے جائیں گے انڈیا کو، اور انڈیا کو وہاں پر انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی، تو چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان میں انڈیا کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اگلی سٹوری سہیل وڑائی صاحب کا کالم، کل بھی ہم نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کی۔ جو میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ 16 اگست کو کالم چھپا اور اتنی دیر سے کلیریفیکیشن کیوں آئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلا کالم چھپتا ہے، اس کے اندر ظاہر ہے جو ہے سہیل وڑائی صاحب نے بٹوین دا لائنز باتیں کرنے کی کوشش کی، کچھ ایسا تاثر بنانے کی کوشش کی کہ یہ میرا انٹرویو ہے، پہلی ملاقات ہے، اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل چونکہ وہ میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح انٹریکشن کی نہیں، کسی کو انٹرویو نہیں دیا، تو ایک بہت بڑی خبر کے طور پر یہ بات لی گئی۔ سو انیشل کالم کے اوپر ریئیکشن نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک اور کالم چھپتا ہے، وہ بنام قیدی نمبر 804 جو تھا، اس کے اندر یہ سارا یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ایز اف کہ یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے تھرو سہیل وڑائی صاحب کے کہ جی بس معافی مانگے، معافی اگر نہیں مانگی تو پھر یہ ہے کہ نہیں تو آپ کے وہ جو بٹو والا معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اب سارے کا سارا جو کنیکشن جب ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ وہ منسوب چیز ہو جاتی ہے کہ ایز اف
یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اسی سے یہ ساری بات نکل رہی ہے, یہ تاثر بن گیا. لہٰذا پھر جو ڈی جی ایس پی آر کے لیے اس چیز کو کلیریفائی کرنا بڑا ضروری تھا. ظاہر جو چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, ان سے بات منسوب کی جا رہی تھی, تو پھر انہوں نے بڑے ہی غیر مبہم انداز میں اس بات کو کلیریفائی کیا. حسن ایوب وہاں پہ موجود تھے اور بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے واضح کیا کہ نہ کوئی معافی کی بات ہوئی, نہ کوئی تحریک انصاف کا ذکر آیا, نہ ہی اس حوالے سے کوئی مطلب کوئی تفصیل تھی, نہ کوئی انٹرویو تھا. تو خام میں جو ہے ایک من گڑت کہانی جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی, اس لیے تھوڑی سی دیر ہوئی, لیکن دیر آئے درست آئے. جب یہ کلیریفیکیشن دے دی تو اس کے بعد میرے خیال میں اب کسی مزید کلیریفیکیشن یا تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سٹوری ہے میرے خیال میں. اس کے علاوہ کو بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات تھی نا ان کی, وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں, دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو کیا ہے, جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے اپنے کالمز لکھے ہیں, لیکن وہ ملاقات کا بتا رہے ہیں, پھر ساتھ وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں, تو وہ کانٹیکسٹ بن رہا تھا. آرمی چیف فیلڈ مارشل کے ساتھ وہ کلب کر رہے تھے اس چیز کو, تو جو ان کی باتیں اگر وہ اپنی ذاتی کو تجاویز ان کی ہیں تو وہ پھر اس بات سے آپ نہ کہنا آپ اس کو الگ کرتے, اس کو الگ کرتے, تو انہوں نے بات کو مکس کر دیا. تو اس کی کلیریفیکیشن ہے. مجھے ایک دوست کا فون آیا, اس نے کہا جی کہ آپ کے وہ بہت سینئر ہیں اور آپ ایک ہی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آج اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو کل آپ کے جونیئرز آپ کی عزت کریں گے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ میں نے کہا جی بالکل وہ میرے سینئر ہیں, ان کی بے حد احترام اور عزت ہے. آپ کو ابھی بھی سینئر سمجھتے ہیں؟ سینئر میرے سے تو بہت, آپ سے بہت سینئر ہیں جی سہیل وڑائی صاحب. تو ان کی بات ہو رہی تھی, تو میں یقین کریں وڑائی صاحب کا آج بھی بڑا احترام ہے, لیکن میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ جو انہوں نے حقائق کے برعکس بات کی تھی اس کے اوپر کچھ سوالات بھی کیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, تو گستاخی میں نے آج تک وڑائی صاحب سے کوئی نہیں کی. بریک طرف جانے, بریک کے بعد بات کریں گے. لاہور میں علیمہ صاحبہ کی بیٹوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. حسن ایوب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی بھیا علیمہ صاحبہ کے بیٹے تو بڑے آرام سے ہیں, سکون میں, تو گرفتاریاں تو وہ ان کی نہیں ہو رہی. تو وہ تو بالکل جو ہے اس وقت سارا نظام ہے اس کا وہ حصہ ہے. اب یہ تبدیلی کیسے آئی, کیوں کر آئی, اب یہ جو گتھی ہے یہ ہم حسن ایوب سے ہی سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ بنی ان گرفتاریوں کے پیچھے. اسٹے ود اس. ناظرین, کل سے آپ خبر دیکھ رہے ہیں, جو ہے علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹے ان کی گرفتاری ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ریئیکشن ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بیرسٹر گوہر جو ان کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. باقی بھی پارٹی کی قیادت کی طرف سے اس طرح کا رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ بیرسٹر صاحب کا آپ ٹویٹ تحریر ان کو دیکھ رہے ہیں ایکس کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حرکتوں سے عوام میں نفرت میں اضافہ ہوگا. علیمہ صاحبہ سے بھی پوچھا گیا ان گرفتاریوں کے حوالے سے, تو ان کا بیان بھی سنیں. اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو بڑا بیٹا ہے شاہریز خان, ہماری ایکسپورٹ کی بزنس چلاتا ہے, وہ زیادہ وقت سفر میں ہوتا ہے, اس کا سارا فوکس اپنے کاروبار کے اوپر ہے. آج تک کسی نے اس کو یہاں دیکھا بھی نہیں ہوگا. ہم نے پھر کہہ دیا ہے ہم نہیں گھبرا رہے, عمران خان کا پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے پہلے ظاہر ہے وہ حسن ایوب صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو شنید ہوتی رہتی ہے تھرو میڈیا, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو ڈیل کے تحت آپ کا بیٹا جو پہلے باہر تھا وہ پاکستان آیا ہوا ہے, تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا تھا. میرا بیٹا ڈیل کے تحت واپس آیا. کون سی ڈیل؟ آپ کی اپنی سینیٹر کہہ رہی ہیں ڈیل کر کے کیا ملتا ہے اس میں. میرا بیٹا واپس آیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. 2 لوگ ہمارے جیل میں, تو تیسرا بھی چلا جائے گا. اچھا, اگر کوئی اور فیملی کے ممبر ڈال لیتے, پارٹی والے اگر نہیں جا سکتے تو فیملی چلی جائے گی. ایک دم یہ بتائیے گا حسن ایوب صاحب, یہ پنجاب حکومت رات کو کیا پولیس بھجوانے کی ضرورت ہے؟ وہ دن کو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. سامنے آپ نے ہمیں تصویریں دکھائی تھی, دیکھیں ان وہاں گھوم رہا ہے, مزے کر رہا ہے, تو وہاں سے جا کے پکڑ لیتے. رات کو مطلب ان کے گھر میں جا کے ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ شاہریز کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. رات کو گرفتاری شاہریز کی تو رات کو ہوئی ہے, شیر شاہ کی صبح ہوئی ہے. ایک مطلب وہی نا, ایک بڑے شاہریز صاحب سے متعلق تھوڑا معاملہ ایسا ہے کہ تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں, سمد ان کا نام ہے, جو پاکستان کے خلاف انڈین چینلز پر جا کر کافی ہیٹ سپیچ کرتے ہیں, پاکستان کے مخالف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کو مبینہ طور کے اوپر لائن دے رہے تھے. یہ الزام ہے شاہریز کے اوپر, جو مجھے اپنے سورسز سے بات کانٹینٹ ان کو دے رہے تھے کہ آپ نے یہ بات پاکستان کے خلاف کرنی ہے, بقول
کچھ لوگوں کے. اچھا یہ ایویڈنس دیکھیں, میں نے ان سے کہا جی ایویڈنس مجھے دے, انہوں نے پھر اس ایویڈنس کے لیے مجھے کلپ بھیج دیا. نہیں جو پولیس بتا رہی ہے وہ تو 9 مئی کا بتا رہے ہیں. آپ میری بات سن لیں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات سن لیا کریں نا. انہوں نے مجھے ایویڈنس کے طور پر ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل کا کلپ بھیج دیا جس میں وہ سمت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کہ سمت کو پکڑے, شہریز کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پہلے سمت گرفتار ہو گیا تو پھر اپنے شہریز کو کیے, کہتے نہیں اس کو لائن یہاں سے مل رہی تھی تو ہم نے اس کو پکڑ کے اب سمت پولیس پھر 9 مئی کا کیوں کہہ رہی ہے؟ سر سن لیں بات, سن لیں سر. اب جو بات ہوتی ہے میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں, اگلی جتنا اگلا جواب دے گا تو میں اتنی آپ کو انفارمیشن دوں گا نا. سوال تو میں نے 15 اور بھی پوچھے تھے لیکن جواب نہیں دیے نا. تو اب ایک اور سوال یہ ہے کہ میں نے پھر پوچھا جی کہ شیر شاہ صاحب کا معاملہ, تو میں نے کہا جی ان کا تو قلعہ بتا رہے تھے بڑا مضبوط ہے, تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ آگے سے اس پر بھی جواب نہیں ملا. تو اب میرے لیے خود یہ شاکنگ چیز ہے کہ ہاں جواب ایک انہوں نے دیا, انہوں نے یہ کہا کہ جی کرمنل کیس کبھی ٹائم بار ہوتا نہیں ہے, تو اگر ایک 10 سال پہلے قتل ہوا ہو تو 10 سال بعد بھی اگر اس کو گرفتار کیا جو قتل کا مقدمہ ویسے ہی چلتا ہے اور اسی ہی تھرس سے چلتا ہے, تو کرمنل کیس فوجداری مقدمہ کبھی ٹائم بار نہیں ہوتا, تو 9 مئی کا مقدمہ تو یہ ٹائم بار ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا 27 ماہ کے بعد گرفتار کر رہے ہیں آپ, 2.25 سال کے بعد. تو انہوں نے کہا جی یہ 27 سال کے بعد بھی گرفتار ہو سکتا تھا کیونکہ کرمنل کیس کبھی ٹائم بار نہیں. اچھا وہ لائن جو دے رہے تھے وہ آپ کی نظر سے گزری لائن؟ جی وہ پھر کلپ بھیج دیا انہوں نے مجھے. اچھا نہیں جو ان کی طرف سے جو سمت صاحب کی جو گفتگو ہے وہ تو میں نے سن لی ہے. تو میں نے کہا سمت کو گرفتار کرو نا, پھر اس کو کیوں گرفتار کیا؟ لائن آپ کو نظر نہیں آئی؟ دونوں گرفتار کریں گے. لائن جو کہی وہ نظر نہیں آئی.